محبت۔ میں نے میاں وحید کا ہاتھ پکڑا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھانکا اور تصدیق طلب ٹھوس لہجے میں کہا، یار میاں تم ابھی تک اپنے وعدے دعوے پر قائم ہو؟ تو میاں نے میرے ہاتھ کو گرم جوشی سے دبایا، مسکراتی آنکھوں سے آہنی ٹھوس لہجے میں کہا، جی پروفیسر صاحب، میں 25 سال پہلے وعدے دعوے پر آج بھی قائم ہوں۔ وہ جذبہ ہر گزرتی ساعت کے ساتھ زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اور میں آج پھر اس وعدے اور دعوے کو بھرپور طریقے سے دہراتا ہوں کہ جب تک میری آنکھوں میں نور اور دل کی دھڑکن چلتی ہے، میں اس بات پر قائم ہوں اور مرتے دم تک رہوں گا۔ میں بے یقینی سے بولا، یار میاں سوچ لو۔ تو وہ بولا، یہی سوال آپ نے 25 سال پہلے بھی کیا تھا، اور اس وقت بھی میرا یہی جواب تھا، اور آج 25 سال گزرنے کے بعد بھی میں اپنی بات پر اسی دن کی طرح قائم ہوں۔ ہر گزرتے ماہ و سال، گردش ایام، بدلتے موسم میرے ارادے وعدے کو کمزور کرنے کی بجائے مزید مضبوط کرتے گئے ہیں۔ اب میں خوشگوار تعریف بری نظروں سے میاں وحید کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی مجھے حیران کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وقت کی رفتار اور غبار نے اس کے ارادے کو دھندلانے کی بجائے مزید چمکا دیا تھا۔ اب میں نے ماضی کی چلمن میں جھانکا تو 25 سال پہلے کا جوان میری نظروں کے سامنے آ گیا، جب میں ہمیشہ کی طرح سردیوں کی چھٹیاں منانے اپنے گاؤں جاتا، جہاں پر میری روحانیت کی خوشبو پھیل چکی تھی۔ پتہ نہیں میرے والدین کی کون سی دعا تھی یا راتوں کا جاگنا، اللہ کو ان کی دعا پسند آ گئی اور مجھ سیاہکار گناہ کار پر حق تعالیٰ نے شہرت کی دیوی کو مہربان کر دیا۔ اور پھر ایسی کہ 25 سال گزرنے کے باوجود اس مہربان رب نے گناہوں عیبوں کو چھپایا ہوا ہے۔ میں پتلا خاکی شہرت کے آسمان پر بلا وجہ کوئی بڑی نیکی کیے بغیر چمکتا چلا گیا۔ اس کی وجہ یقیناً والدین کی دعاؤں کے ساتھ اجداد کا تقویٰ پرہیزگاری ہوگی، جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے احکار کو خدمت خلق اور فقیری کے لیے چن لیا۔ پھر میری کسی بھی کوشش کے بنا مجھے مرجع خلائق بنا دیا۔ کروڑوں لوگ مجھ گناہگار سے زیادہ متوکل، پرہیزگار، عبادت گزار ہیں، لیکن اس مہربان رب نے مجھے شہرت عطا کی۔ جب میں گاؤں جاتا تو سینکڑوں لوگ دامن مراد پھیلائے مجھ سے ملنے آتے۔ میں حیرت میں گم آنے والوں کو دیکھتا اور اپنی گناہوں کی لمبی قطار نظر آتی، پھر ندامت اور شکرانے کے آنسو بارگاہ الہی میں پیش کرتا کہ اللہ میاں، یہ لوگ مجھ گناہگار کو نیک بزرگ سمجھ کر میرے پاس آتے ہیں، جبکہ حقیقت سے تو اچھی طرح باخبر ہے کہ میں کتنا گناہگار ہوں۔ یہ تیری مہربانی ہے کہ عیبوں کے باوجود مجھے لوگوں کی نظروں میں جھوٹا موٹا بزرگ بنا دیا ہے۔ ہر آستانی بزرگ کی طرح میرے پاس آنے والے مہربانوں میں سب سے زیادہ تعداد پیار کے کبوتروں کی تھی۔ قدرت نے افزائش نسل کے لیے جن سے مخالف میں ایسی بھرپور کشش رکھی ہے کہ مرد و زن ایک دوسرے کا طواف کرتے اور کوچہ یار کی مٹی کو آنکھوں کا سرما بناتے نظر آتے ہیں۔ یہ عاشقوں کے ٹولے کرۂ ارضی کے ہر گوشے میں محبوب کے نام کی مالا جپتے نظر آتے ہیں۔ یہ 14 سال سے 70 سال تک ہر عمر میں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح میرے پاس بھی ہر دن کوئی نہ کوئی عاشق اپنی محبوبہ کو حاصل کرنے، شادی کرنے، اسے رام کرنے کے لیے آتا ہے۔ لہٰذا میرا واسطہ بھی ان پیار کے کبوتروں سے پڑتا رہتا ہے، جو مرنے مارنے، فرہاد کی طرح پہاڑ کاٹنے اور زندگی قربان کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن شروع میں ہی ایک حیران کن حقیقت یہ سامنے آتی ہے کہ یہ جس شدت سے ایک دوسرے کی طرف بڑھتے ہیں، حاصل کرتے ہی مل جانے کے بعد، شادی کرنے کے بعد دگنی شدت سے مار کٹائی، گالی گلوچ کرتے نظر آتے ہیں۔ برسوں میرے پاس چکر لگانے، وظیفے کرتے، راتوں کو ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر دعائیں مانگنے والے جب ایک دوسرے کو پا لیتے ہیں تو چند مہینوں بعد ہی ایک دوسرے کو گولیاں مارتے، عدالتوں میں طلاق، خلا حاصل کرتے نظر آتے ہیں کہ میں غلط تھا۔ اب میری جان کیسے چھوٹے گی؟ ان عاشقوں کو شادی سے پہلے جتنا مرضی سمجھا لو کہ یہ بندی یا بندہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں، یہ ایک نہیں سنتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتائیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ بہت سارے ایسے لوگ جن سے میرا برسوں پرانا تعلق ہے، ان کو بھی جب سمجھایا کہ تمہارا کلچر، ماحول، مزاج اس لڑکی یا لڑکے کے مطابق نہیں، تو اس نے بات ماننے کی بجائے وظیفہ مانگ لیا، پھر مجھے چھوڑ کر کسی اگلے بزرگ کی صحبت میں بیٹھا نظر آیا۔ چند مہینوں یا سالوں بعد جب محبوب نے جوتے مارے تو پھر میرے پاس اقرار جرم کرنے آ گئے۔ اسی طرح میاں وحید کسی کے عشق میں مبتلا میرے پاس آیا۔ چند مہینوں میں ہی لڑکی والے مان گئے اور میاں وحید کی شادی محبوبہ سے ہو گئی، تو مجھ سے تعلق مضبوط ہو گیا۔ اب ریگولر میرے پاس آنا شروع ہو گیا۔ 1 سال گزر گیا، بچہ نہ ہوا، تو ڈاکٹروں کے پاس گیا تو ڈاکٹروں نے ٹیسٹوں کے بعد بتایا کہ تمہاری بیوی پیدائشی بانجھ ہے، بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ تو پریشان میرے پاس آیا، تو میں نے اس سے پوچھا، اب تمہاری محبت کا امتحان ہے، تمہاری محبوبہ بانجھ ہے، کیا تم اس کے ساتھ محبت بھری زندگی گزارو گے؟ چھوڑ تو نہیں دو گے؟ تو میاں وحید نے چٹانی لہجے میں کہا کہ میں ثابت کروں گا کہ میں اپنی بیگم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا، تمہاری بیگم پر الزام آئے گا
بانجھ ہے تو تمہارا خاندان تمہاری دوسری شادی کرے گا۔ تو وحید بولا میں خود پر الزام لے لوں گا کہ میرے اندر نقص ہے، میں بانجھ ہوں، میری بیوی نہیں۔ پھر سالوں پر سال گزرتے گئے، میں میاں وحید کو واچ کرتا رہا۔ آج 25 سال بعد بھی میاں اسی محبت کے دعوے پر قائم اپنی بانجھ بیوی کے ساتھ کامیاب زندگی گزار رہا ہے اور اپنی محبت اور وعدے پر پوری طرح قائم ہے۔ آج میں بھی اقرار کرتا ہوں کہ ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایک میاں وحید جیسا نگینہ آتا ہے جو محبت کی لاج رکھتا ہے۔